آج کی اس مختصر سی نشست میں ایک بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ اصل فضیلت تو وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ کسی کی شان اور کسی کا مقام اور مرتبہ دشمن بھی بیان کرے۔ اپنے تو بیان کرتے ہی ہیں، اپنوں کو محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتا ہے، تعظیم اور تکریم ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے، عقیدت ہے، جیسا کہ ہم امتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں، تو ہم تو محبت اور عقیدت میں آپ کی شان بیان کرتے ہی ہیں، آپ کی فضیلت بیان کرتے ہی ہیں، لیکن کمال کی بات تو یہ ہے کہ دشمن جس کی شان بیان کرے اور جس کی عظمت بیان کرے، یہ کمال کی بات ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت میں وہ باکمال ہستی ہیں کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی آپ کی شان کے معترف، آپ کی جو ہے عظمت کو بیان کرتے ہیں، اور صرف بیان نہیں کرتے، اسے تسلیم کرتے ہیں اور اس کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں کئی صدیاں بیت گئی ہیں، یہ جو 20ویں صدی ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کے اوپر تحقیق اور ریسرچ کے حوالے سے اگر آپ گہرائی کے ساتھ دیکھیں تو 20ویں صدی میں اغیار نے، اسلام دشمن لوگوں نے، مستشرقین نے حضور علیہ السلام کی زندگی پر بڑی تحقیق کی ہے اور دنیا کے سامنے برملا کھل کر آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان بھی۔ یہ اس 20ویں صدی کے اندر جو گزر چکی ہے، ابھی ہم 21ویں صدی کے اندر جو ہے وہ گزر رہے ہیں۔ بڑی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور میں اکثر یہ بات گلے اور شکوے کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اتنی کوشش نہیں کی جتنی بحیثیت ایک امتی کے ہمیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں، ہماری عقیدت اور محبت دعووں تک، نعروں تک ہی محدود ہے، بس ربیع الاول تک محدود ہے، پھر ہم بھول جاتے ہیں اپنے نبی کو، زندگی میں ان کا خیال ہی نہیں آتا۔ لیکن مستشرقین نے حضور علیہ السلام کی زندگی پر بڑی تحقیق کی ہے، بڑی۔ میں صرف چند مثالیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ 20ویں صدی میں، یہ غالباً 1920 کی بات ہے، ہندوستان کے اندر، پارٹیشن سے پہلے متحدہ ہندوستان کی بات ہے، ایم این رائے ایک ہندو شخص تھا، اور ہمارے لاہور کے اندر بریڈلے ہال ہوتا تھا، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں، 1920 کی بات ہے، وہاں پر اسلام کے اوپر ایک انٹرنیشنل سیمینار ہوا، جس کے اندر اس ایک کمیونسٹ شخص نے، جو کہ مذہباً تو ہندو تھا لیکن سیاسی طور پر، فکری طور پر وہ کمیونسٹ تھا، اور ہندوستان کے اندر کمیونسٹوں کی بہت بڑی ایک تنظیم تھی، اس کا سیکرٹری جنرل تھا۔ اسلام کے اوپر بحث کرتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اس نے وہ رہنما اصول انسانیت کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے کہ دنیا کے اندر بہت سے مذاہب کے لوگ آئے ہیں، چھوٹے بڑے ہیں، جانے والے بھی آئے ہیں، بڑے بڑے لیڈر اور رہنما بھی آئے ہیں دنیا کے اندر، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک شخصیت ہیں جنہوں نے دنیا کے سامنے ایک ایسا دین پیش کیا کہ اس دین کو انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے اندر انسانیت کے سامنے لا کر دنیا میں ایک ایسی تبدیلی لائے کہ انسانوں کی سوچ کو بدلا، فکر کو بدلا، ان کے خیالات کو بدلا، ان کی خواہشات کو بدلا، ان کی تمناؤں کو بدلا، ان کی رہن سہن کو بدلا، ان کے تمدن، تہذیب کو، کلچر کو، ثقافت کو بدلا، اور اپنے دین کی دعوت اور فکر کے ساتھ دنیا کی قوموں کو بدل کے رکھ۔ وہ کہتے ہیں دنیا کے اندر بڑے بڑے فاتح بھی گزرے ہیں جنہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں فتوحات، بڑی تیزی دنیا کو فتح کیا، اور کئی فاتحین کی جو ہے ایم این رائے جو ہے وہ مثالیں بھی دیتا ہے کہ سکندر اعظم مقدونی بھی دنیا کے اندر گزرے ہیں، جس نے مغرب سے مشرق کی طرف جو ہے سفر کیا، اور اس نے جو ہے دریائے بیاس تک جو ہے دنیا کو فتح کرتے ہوئے پہنچ گیا۔ اٹیلا بھی دنیا میں فاتح گزرا ہے، جس نے مشرق سے مغرب کی طرف اسفار کیے،
اور بڑی تیزی سے دنیا کو فتح کرتا ہوا گیا. کہتے ہیں تمام فاتحین کی فتوحات اور ان کی جنگوں کے پیچھے چلو تو حوث اقتدار آپ کو ملے گی. ان لوگوں میں وہ ہرس ملے گی، دنیا کی بادشاہی کی ہرس، دنیا پہ حکومت کرنے کا جذبہ ہے. ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی فتوحات کے پیچھے اقتدار کی ہوس نہیں آپ کو نظر آئے. وہ انسانیت کے لیے انہوں نے دنیا کو فتح کیا اور انسانیت کو ایک ایسا عادلانہ نظام عطا کیا. کوئی ان کو مانے یا نہ مانے، کوئی ان کا اپنا تھا یا بیگانہ تھا، مسلمان کی کافر کی پرواہ کیے بغیر مطلقاً انسانیت کے لیے ایسا عادلانہ نظام دنیا کو دیا. دنیا کی کسی فاتح کی فتوحات کے پیچھے ایسا نظام نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات اور جنگوں کے پیچھے. یہ ایک غیر مسلم تسلیم کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف دنیا کو فتح کر کے دنیا پہ حکومت نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی کے لیے دنیا کو ایک عادلانہ نظام بھی عطا. اور میرے دوستو اس کے ساتھ ساتھ میں اکثر تذکرہ کرتا رہتا ہوں، دوسری مثال ہمارے سامنے جو ہے وہ کرسچین جو ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی ہے، جس نے انسانی تاریخ پر بڑی تحقیق کی اور اس نے The 100 عظیم شخصیات انسانی تاریخ کی کتاب لکھی 1980 کی. یہ بھی 20ویں صدی کی بات ہے، وہ 1920 کی بات ہے، یہ 1980 کی بات ہے. اس نے کتاب لکھی اور اس نے مذہب سے ہٹ کر خود ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اعتراف کرتا ہے کہ میں نے اس تحقیق میں مذہب کو بنیاد نہیں بنائی، غیر جانبدار ہو کر میں نے انسانی تاریخ میں بڑے بڑے لوگوں پر تحقیق کی کہ وہ بڑے بڑے انسان کون اور کتنے ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے تاریخ کے اہم مواقع پر تاریخ کے رخ بدلے، دنیا کی سمت کو بدل دیا، کسی طرف کسی رخ پہ چلتی دنیا کے رخ موڑ کے رکھ دیے. ایسے بڑے لوگوں پر اس نے کتاب لکھی. تو میرے دوستو سب سے پہلے نمبر پر اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر کیا، باوجود اس کے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتا، آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا، وہ عیسائی ہے، کرسچین ہے. لیکن اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان کامل ہیں، وہ ہادی ہیں، وہ اتنے عظیم انقلابی شخصیت ہیں. انہوں نے دنیا کے اندر بڑے مختصر دورانیے میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنے لائے ہوئے دین اور نظام کو دنیا کے تمام ادیان پہ غالب کیا اور انہوں نے انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو بدل ڈالا. یہ ہے وہ عظمت اور فضیلت جس کی گواہی دشمن بھی دیتا ہے. اس کو شان کہتے ہیں، یہ ہے افضلیت. اور اس نے برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ انسانی زندگی کے دو شعبے ہیں، نجی زندگی اور اجتماعی زندگی. نجی زندگی کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، عقائد، عبادات اور سماجی رسومات. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ سیکولر ذہن کا آدمی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مذہب کا تعلق نجی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ میں سیکولر کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہماری یہ سوچ نہیں. ہم کہتے ہیں مذہب انسانی زندگی کے تمام گوشوں میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ ہماری نجی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، پرسنل لائف ہو یا ہماری اجتماعی زندگی. کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں اسلام کامل طور پر ہماری رہنمائی نہ کرتا. لیکن سیکولر دنیا کہتی ہے کہ مذہب کا تعلق صرف نجی زندگی کے ساتھ ہے. آپ کا عقیدہ مذہب کی بنیاد پر ہے، آپ جو چاہیں عقیدہ بنا لیں. آپ کی عبادات کا دار و مدار مذہب کے اوپر ہے. آپ کا مذہب آپ سے جس عبادت کروانا چاہتا ہے کریں. آپ کی سماجی رسومات کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے. اور جہاں تک اجتماعی زندگی ہے، اجتماعی زندگی میں سسٹم ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے، وہ فرد کی نہیں قوموں کی زندگی ہوتی ہے. تو سیکولر دنیا کہتی ہے وہاں تمام انسان مل بیٹھیں گے اور فکر کریں گے کہ ہمارا نظام کیسا ہونا چاہیے.
معاشی نظام کیسا ہونا چاہیے، معاشرتی نظام کیسا ہونا چاہیے، سیاسی نظام کیسا، یہ انسانوں نے مل کر سوچنا ہے۔ یہاں فرد کی بات نہیں ہے، یہاں تمام کی تمام قومیں مل کر اس بارے میں سوچیں گی۔ یہ سیکولر سوچ ہے، اسلام کی سوچ نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ کی وہ عظیم ترین ہستی ہے کہ آپ نے نجی زندگی کے اندر بھی انسانوں کی رہنمائی کی، ان کے عقیدے بدلے، ان کی عبادتوں کو بدلا، ان کی سماجی رسومات کو بدلا، اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی۔ یہاں پر وہ ایک بات لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 محاذوں پر کامیابی حاصل کی، مذہب کی دنیا میں بھی اور سیکولر دنیا میں، یعنی معاشرے کے اندر معاشی، معاشرتی اور سیاسی طور پر بھی انہوں نے انقلاب، دونوں محاذوں پر انہوں نے ایسی کامیابی حاصل کی جس کی انسانی تاریخ کے اندر کوئی مثال نہیں، انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے دشمنوں کا اعتراف ہے اور آپ کی شان، اور اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ انسانی تاریخ کے ایک فرد ہے واحد، اس کی مثل اور کوئی نہیں۔ اسی کو شیخ سعدی نے کہا بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، خدا کے بعد بزرگ ترین ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مختصر بات یہ ہے کہ ہم اس پہ بحث نہیں کر سکتے۔